السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام محمد نواز، میں آپ کا پاک اسٹڈی کا ٹیچر ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دو قومی نظریہ، آغاز، ارتقاء اور وضاحت۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے پس منظر۔ کیا دیکھیں گے بیٹا؟ پس منظر۔ جی، پس منظر کیا ہے اس کا؟ برے صغیر میں ہر شخص جو بھی اسلام قبول کرتا تھا وہ اپنے آپ کو معاشرتی اور سیاسی سطح پر مسلم معاشرے اور ریاست سے وابستہ کر لیتا تھا، جوڑ لیتا تھا۔ اسی صورت میں وہ اپنے سابقہ رشتوں کو ترک کر کے اپنے آپ کو ایک نئے سماجی نظام سے جوڑ لیتا تھا۔ اسی بنیاد پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمان آنا ہے برے صغیر، یعنی برے صغیر میں رہنے والے مسلمانوں کا الگ اور منفرد مزاج پیدا ہوا۔ وہاں جو لوگ رہتے تھے مسلمان، ان کا منفرد مزاج بنا، ان کی سوچ تبدیل ہوئی، جو ہر لحاظ سے دوسری اقوام ہند سے مختلف تھا۔ ان کا مزاج جو تھا وہ دوسری اقوام ہند سے بالکل مختلف تھا۔ اسی تشخص کو اساس یعنی بنیاد مانتے ہوئے دو قومی نظریہ اجاگر ہوا۔ اب ہمارا ایکسرسائز کا شارٹ سوال نمبر 9 ہے کہ برے صغیر کے تاریخی تناظر میں دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے؟ برے صغیر کے جی بیٹا، برے صغیر کے تاریخی تناظر میں دو قومی نظریے سے مراد نظریے سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا، برے صغیر کے تاریخی تناظر میں دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے؟ برے صغیر کے تاریخی تناظر میں دو قومی نظریے سے مراد ہے کہ یہاں دو بڑی اقوام آباد ہیں۔ یہاں کتنی اقوام آباد ہیں؟ دو، جن میں سے ایک مسلمان اور دوسری ہندو قوم ہے۔ یہ دونوں اقوام اپنے مذہبی نظریات، اپنے رہن سہن کے انداز اور اجتماعی سوچ میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ یہاں تک اس کا جواب ہے۔ پھر سن لے بیٹا، برے صغیر کے تاریخی تناظر میں دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ یہاں دو بڑی اقوام آباد ہیں، ایک مسلمان اور دوسری ہندو۔ یہ دونوں اقوام اپنے مذہبی نظریات، اپنے رہن سہن کے انداز اور اجتماعی سوچ میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ یہاں تک اس کا جواب ہے۔ یہ مراد ہے بیٹا، برے صغیر کے تاریخی تناظر میں دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ ان اقوام کے بنیادی اصول اور رہن سہن کے طریقے، ان دونوں اقوام مسلمان اور ہندو، ان دونوں اقوام کے بنیادی اصول اور رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ یہ صدیوں اکٹھا رہنے کے باوجود، کئی صدیاں مسلمان اور ہندو اکٹھے رہے، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل نہ سکے۔ دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہی مسلمان ہند نے آزادی کی لڑائی لڑی۔ اب یہاں پر بیٹا ایکسٹرا سوال ہے کہ مسلمان ہند نے آزادی کی جنگ کیوں لڑی؟ مسلمان ہند نے آزادی کی جنگ کیوں لڑی؟ تو دو قومی نظریے کی وجہ سے ہی لڑی۔ اسی چیز کو بنیاد مانتے ہوئے یہ جنگ انہوں نے لڑی، جس کے نتیجے میں دو ریاستیں، دو ملک وجود میں آئے، ایک پاکستان اور دوسرا بھارت۔ یہی تصور نظریہ پاکستان کی اساس ہے۔ یہی تصور نظریہ پاکستان کی اساس ہے۔ کون سا؟
کہ یہ دونوں اقوام الگ ہیں، ان کے رہن سہن کے طریقے، ان کی سوچ، ان کے بنیادی اصول، ان کے مذہبی رسومات ایک دوسرے بالکل الگ ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہ آزادی کی جنگ لڑی اور اسی وجہ سے ہی یہ دو ملک وجود میں آئے، پاکستان اور بھارت۔ دو قومی نظریے کے ارتقاء یعنی اس کے پھیلاؤ کے سلسلے میں مختلف ادوار کی شخصیات اور ان کے افکار کا مختصر جائزہ بیٹا پیش کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں بہت سی شخصیات ہیں جنہوں نے اس پر کام کیا ہے۔ مثال کے طور پر سر سید احمد خان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، چودھری رحمت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ نمایاں شخصیات ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو ایک الگ مملکت بنانے پر ابھارا، مختلف ادوار میں اس پر کام کیا۔ تو بیٹا آج کا جو ہمارا سلیبس ہے اس میں ہم صرف سر سید احمد خان پر ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے اس لحاظ سے کیا کام کیا کہ مسلمان جو ہے وہ الگ مملکت بنانے پر مجبور ہو گئے، اور انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ اب ہمیں ایک الگ ریاست بنانی ہے۔ تو سب سے پہلے بیٹا ہم سر سید احمد خان کو دیکھتے ہیں۔ سر سید احمد خان جی، سر سید احمد خان سب سے پہلے 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع کی بنا پر دو قومی نظریے کی اصطلاح استعمال کی۔ دو قومی نظریے کی اصطلاح سر سید احمد خان نے کب استعمال کی بیٹا؟ جی کب استعمال کی؟ 1867 میں۔ کس موقع پر؟ بنارس میں اردو ہندی تنازع کی بنا پر دو قومی نظریے کی اصطلاح استعمال کی۔ سر سید احمد خان نے اچھا بیٹا اب جو اگلا لفظ دیکھ رہے ہیں وہ ہے اصطلاح۔ اس کو ذرا توجہ سے دیکھیں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے تاکہ صحیح لکھنا آ جائے۔ بہت سے بچے سوال نہیں کرتے ہیں۔ اصطلاح جی، اصطلاح سر سید احمد خان نے دو قومی نظریے کی اصطلاح کب استعمال کی؟ کب بیٹا؟ 1867 میں 1867۔ اچھا جی، کس موقع پر؟ اردو ہندی تنازع کے بنا پر اردو ہندی تنازع کی بنا پر استعمال کی بیٹا، ٹھیک ہے۔ اور کہاں کی؟ بنارس میں۔ کہاں کی؟ بنارس میں۔ کس مقام پر؟ بنارس میں۔ جی، سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم کہا، اور حکومت کو باور کرایا، یقین دلایا کہ بر صغیر میں کم از کم دو اقوام آباد ہیں۔ حکومت کو یہ کس نے باور کرایا کہ بر صغیر میں دو اقوام آباد ہیں؟ کس نے؟ سر سید احمد خان نے۔ ایک مسلمان اور دوسری ہندو قوم۔ مسلمان ہر لحاظ سے ایک علیحدہ قوم ہے کیونکہ ان کی تہذیب، ثقافت، زبان، رسم و رواج اور زندگی کا فلسفہ، یہ سب چیزیں ہندوؤں سے الگ ہیں، جدا ہیں۔ ایک نظریے نے مسلمانوں میں سیاسی جذبے کو
مسلمانوں میں سیاسی جذبے کو ابھارا اور ان کو ایسی قیادت دی جس نے تحریک آزادی کو جلا بخشی، اور اسی دو قومی نظریے کی بنا پر ہندوستان تقسیم ہوا۔ تو بیٹا ہندوستان کیوں تقسیم ہوا؟ ہندوستان کیوں تقسیم ہوا؟ جی کیوں تقسیم ہوا بیٹا؟ دو قومی نظریے کی بنیاد پر۔ تو بیٹا آج کا ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوا، زندگی رہی تو انشاءاللہ کل ملیں گے۔ والسلام۔